السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے لیکچر کا اسپیشل خطاب وہ مائیں ہیں جن کے بچے اس وقت ٹین ایج گروپ میں ہیں۔ کیا آپ نے اپنے بچوں سے کبھی LGBTQ اس ٹرم کے اوپر بات کی ہے؟ کیونکہ وہ ایکسپوز تو ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو ایکسپوزر تو مل رہا ہے اس ٹرم کے اوپر، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ان کے فرینڈس ہو، وہ اس بات کو، اس ٹرم کو کہیں نہ کہیں تو سن رہے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ کے بچوں نے اس بارے میں آپ سے سوال کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ ان کو جواب نہیں دے رہے تو وہ اپنا جواب کہیں اور سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اس ٹاپک پہ ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہو تو کوئی اور ان کو اپنے طریقے سے ایجوکیٹ کر رہا ہے۔ تو اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ آپ اس ٹاپک پہ اپنے بچوں سے بات کریں۔ اب کتنا چھپانا ہے اور کتنا بتانا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں چھپانا ہے اور فیکٹس بتانا ہے۔ سب سے پہلے تو دین کیا کہتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء میں کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے کہ بنایا تم کو ایک واحد نفس سے اور اس میں سے بنایا تمہارے لیے جوڑا اور بسایا اس میں بہت سارے مرد اور عورت۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی خلقت کی۔ اللہ پاک نے سب سے پہلی خلقت مرد اور عورت کے روپ میں کی، ایک جوڑے کے روپ میں، اور یہ فطری ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطری عمل ہے، اور اللہ پاک کا قانون فطرت کا قانون ہے، اور جو کوئی اس قانون کو توڑتا ہے وہ سوائے ڈائسٹر کے اور کچھ بھی فیس نہیں کرتا۔ جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، جب لوط علیہ السلام کی قوم ایک ہم جنسی کے گناہ میں ملوث ہوئی تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک عذاب نازل کیا اور اوندھے منہ پتھر ان کے اوپر برسا دیے۔ اب سائنٹیفکلی کیا نقصانات ہیں اس کے؟ تو ایڈس جیسی بیماری جو اس وقت بہت پریولنٹ ہے، اس کا سب سے پہلا کیس ایک چمپینزی میں پایا گیا تھا۔ چمپینزی میں پایا گیا تھا ایڈس، اور سب سے پہلا جو شخص مرا تھا ایڈس سے وہ ایک گے انسان تھا۔ اور اس کے بعد میں جو کیسز رپورٹ ہوئے ایڈس کے، وہ 1980 میں لاس اینجلس میں ہوموسیکشول لوگوں میں یہ ڈائگنوس ہوئے نیمونیا کے روپ میں، اور 63% کیسز ایڈس کے زیادہ تر ہوموسیکشول یا بائی سیکشول مردوں میں پائے جاتے ہیں، پارٹنرز میں پائے جاتے ہیں۔ اب کیا یہ جانور نہیں ہوتا؟ کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ کیا یہ خلقت یا نیچرل چیز ہو سکتی ہے؟ ہاں۔ جو کنڈیشن ہے ہیموفورڈائٹس، جس میں جو کہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے، کروموزومل ڈس آرڈر ہے، جس میں میل اور فیمیل کے آرگنز ڈیولپ ہی نہیں ہوتے، بچے کے اندر فل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا سیکشول آرگن کا، تب وہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے ہیموفورڈائٹس کی، جو کہ جینون ہوتی ہے، جن کے اندر نہ ہی پوری طریقے سے میل کے آرگن ڈیولپ ہوتے ہیں نہ ہی فیمیل کے۔ وہ کنڈیشن ہیموفورڈائٹس کہلاتی ہے، ڈیسیز ہے۔ اب اس کا ریشو کتنا ہے؟ ہیموفورڈائٹس جیسے بچوں کے پیدا ہونے کا پورے پاپولیشن کا ریشو صرف 0.02 سے لے کر 0.05% ہے، یعنی ایسے بچوں کا پیدا ہونا بہت ہی ریئر کنڈیشن ہے، بہت کم ریشو ہے فل پاپولیشن میں ایسے بچوں کا پیدا ہونا۔ تو پھر اتنے سارے بچے آ کہاں سے رہے؟ تو کیا ڈفرنس ہے ہیموفورڈائٹس اور ٹرانسجینڈر میں؟ ہیموفورڈائٹس ایک جینون ریئر کروموزومل ڈس آرڈر ہے، ڈیسیز ہے، لیکن ٹرانسجینڈر ایک بندہ نارمل پیدا ہوا اور اس کو کچھ وقت کے بعد فیل ہونے لگا کہ وہ بلانگ کرتا ہے کسی اور جینڈر سے، کسی اور سیکس سے، یعنی ایک بندہ مرد جیسا پیدا ہوا اور اس کو اچانک سے یہ فیل ہونے لگا کہ وہ عورت ہے۔ اپنے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اس کو اچانک یہ فیل ہونے لگا کہ وہ عورت ہے، اور اس کی اس فیلنگ کے لیے یہ سب لاز اور پروٹیکشن ہو رہے ہیں کیونکہ وہ فیل کرتا ہے۔ تو پھر کوئی شخص اچانک یہ فیل کرنے لگے کہ میں تو انسان پیدا ہوا تھا لیکن اب میں شیر جیسا فیل کر رہا ہوں، تو پھر اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ پھاڑ کھائے کسی دوسرے شخص کو، کیونکہ یہ بھی تو اس کی فیلنگ ہے۔ پھر اس فیلنگ کی بھی پروٹیکشن ہونا چاہیے۔ جب اس فیلنگ کا اتنا پروٹیکشن ہو رہا ہے ٹرانسجینڈر کی فیلنگ کا، اب شریعہ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ LGBTQ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز جینون کیسز۔ ان جینون کیسز کی میں بات کر رہی ہوں جو کہ ڈیسیز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اب نارملٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو اسلام میں ان کے لیے پروٹیکشن ہے۔ ایسے لوگوں کو مخنثن کہا جاتا ہے،
اور قرآن میں تو ڈائریکٹ آیتیں نہیں ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں اجماع علماء کے اور قیاس کے بنا پر ان کے لیے لاز ہے، قانون ہے، خنثی کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور اس بیسس پہ کہ وہ کس طرف زیادہ ٹلٹ کرتا ہے وہ بندہ، میل کی طرف یا فیمیل کی طرف، اس حساب سے اس کے اوپر شریعت نافذ ہوں گی، اس حساب سے اس کو میراث کا اور دوسری چیزوں کا حق دیا جائے گا۔ اسلام میں ان کا پروٹیکشن ہے جو جینون کیسز ہے، ڈیسیز کیسز ہے۔ اب یہ سب کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سب صرف گناہ کو عام کرنے، بے حیائی کے لیے، اللہ کی خلقت میں چھیڑخانی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں یہ گندگی کا بیج بویا جا رہا ہے تاکہ کل کو یہ ایک تناور درخت بنے اور بہت گناہ آرام سے عام ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ مثال دے کے سمجھائیے کہ ایک آئی لینڈ میں ایک بوٹ تھی، اس میں 10 کپلز تھے، 10 میاں بیوی تھے، اور وہ بوٹ کریش ہو گئی ایک سنسان آئی لینڈ میں جا کے، اور وہ کبھی بھی ورڈ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکے۔ اب 100 سال کے بعد جب اس آئی لینڈ میں جا کے دیکھا جائے گا تو کیا ملیں گا؟ آبادی، پاپولیشن، ہریالی، گھر، بستیاں۔ اب ایک بوٹ تھی جس میں صرف یا تو 10 آدمی تھے یا تو صرف 10 عورتیں تھیں، اور وہ بوٹ اسی طرح کسی آئی لینڈ میں جا کے کریش ہو گئی تو کیا ملیں گا؟ کنکال، سنسان اجاڑ بستی، سنسان اجاڑ آئی لینڈ، اور کچھ نہیں۔ تو یہ فطری عمل ہے، جو فطرہ سے چھیڑخانی کرے گا اس کو سوائے ڈائسٹر کے اور کچھ بھی بھگتنا نہیں پڑے گا۔ ہم ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں کو اچھی طریقے سے ایجوکیٹ کرے اور اس فتنے سے بچانے کی کوشش کرے، اس فتنے سے بچائے۔ آمین۔